بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل پر ممکنہ ایرانی حملہ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر ممکنہ ایرانی حملے کا حقیقی خطرہ ہے۔ امریکہ خطے کی صورتحال کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کو اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی تنبیہ کی ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ ممکنہ ایرانی حملے کے پیش نظر امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتکاروں پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ایران اسرائیل میں فوجی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ممکنہ ایرانی حملے میں 100 سے زائد ڈرون استعمال ہو سکتے ہیں، جبکہ ایران درجنوں کروز میزائل یا شاید بیلسٹک میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری جانب فرانس کی وزارت برائے یورپ اور خارجہ امور نے اپنے شہریوں کو ایران، لبنان، اسرائیل اور فلسطینی علاقوں کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ نئی دہلی میں وزارت خارجہ نے ہندوستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر اگلے نوٹس تک ایران یا اسرائیل نہ جائیں۔ امریکہ نے اسرائیل میں سرکاری ملازمین اور ان کے خاندان کے افراد کو یروشلم کے علاقوں سے باہر ذاتی سفر پر بھی پابندی لگائی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کو جلد بازی میں نہیں، ٹھیک وقت پر جواب دیا جائے گا، ایرانی کمانڈر نے خبردار کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اسرائیل کو سفارت خانے پر حملے کا جواب دینے میں جلد بازی سے کام نہیں لیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے کا جواب دینے میں عاجلانہ بوکھلاہٹ سے کام نہیں لیں گے۔ ایران اسرائیل کو جواب دینے کے لیے ناپا تلا اور سوچا سمجھا وار کرے گا، جلد بازی میں کارروائی نہیں کی جائے گی۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا نے کہا ہے کہ ہمارے محبوب سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے جیسا کہ کہا ہے، ہم اسرائیل کو جواب دیں گے، مگر جذباتی ہو کر اور بوکھلائے ہوئے انداز میں نہیں، بلکہ خوب سوچ سمجھ کر ناپتلا جواب دیا جائے گا۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ جواب نہ دیں، مگر ٹھیک وقت پر اور اللہ نے چاہا تو بہت ٹھیک جواب دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کو جنگ کے آغاز سے اب تک سب سے زیادہ حملوں کا سامنا۔ اقوام متحدہ نے روس یوکرین جنگ میں تشدد میں اضافے پر توجہ مبذول کرواتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کو جنگ کے آغاز کے بعد سے اس وقت سب سے زیادہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین کی صورتحال کے حوالے سے پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جو بائیڈن کا امریکہ میں چین کی الیکٹرک گاڑیوں پر پابندیاں عائد کرنے پر زور۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چین کی الیکٹرک گاڑیوں پر پابندی عائد کرنے پر زور دیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن چین کی الیکٹرک گاڑیوں کی امریکہ میں درآمد پر پابندی عائد کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ ماہ ایک بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ چین کی پالیسیاں ہماری مارکیٹس کو اس کی گاڑیوں سے بھر دیں گی، جو ہمارے قومی سلامتی کو خطرہ ظاہر کرتی ہیں، لیکن وہ اپنے سامنے یہ سب نہیں ہونے دیں گے۔ اس حوالے سے سینٹ کی بینکنگ کمیٹی کے سربراہ نے ایک خط بھی لکھا، جس میں انہوں نے چین کی الیکٹرک گاڑیوں کو امریکی آٹو انڈسٹری کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم چین کو اس کی حکومت کی طرف سے امریکی آٹو انڈسٹری میں جعل سازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس خبر پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق چین کی الیکٹرک گاڑیوں کے معاملے پر یہ کسی بھی امریکی قانون سازی کی طرف سے ایک مضبوط موقف ہے، جبکہ دیگر قانون سازوں نے بھی چینی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے بھاری بھرکم ٹیرف رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے خدشے کے پیش نظر امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں 2 جنگی بحری بیڑے تعینات کر دیے۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بحری بیڑوں پر جدید میزائل دفاعی نظام نصب ہے۔ امریکی صدر پہلے ہی ایران کی جانب سے اسرائیل پر جلد حملے کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امکان ہے ایران اسرائیل پر جلد حملہ کرے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ بیان میں امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکے گا،
जो बाइडन ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है और सूरत हाल का जायजा ले रहा है। वादे है कि 1 अप्रैल को शाम के दारुल-हुकूमत दिमश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले के नतीजे में 7 ईरानी फौजी अफसर शहीद हो गए थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाम के दारुल-हुकूमत दिमश्क में ईरानी कौंसलेट पर हमले के बाद से इलाकों में अमेरिकी और इसराइली फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कनाडा और भारत के दरमियान सफारती तनाव में मज़ीद इजाफा। कनाडा और भारत के दरमियान सफारती तनाव में मज़ीद इजाफा हो गया। कनाडा ने भारत में डिप्लोमेटिक मिशन से दर्जनों भारतीय अमले को फारग कर दिया। कनाडा ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सफारती अमले की कमी के सबब डिप्लोमेटिक मिशंस को मुनज़्ज़म करना मुश्किल है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी का आगाज़ गुज़िश्ता बरस कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के बाद सामने आया था। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारतीय हुकूमत पर आयद किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अपोजिशन ने नई नवेली हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला करते हुए 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद बना लिया और हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया। मुल्क की 6 अपोजिशन जमातों ने आयन की बालादस्ती के लिए तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आयन के नाम से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस अपोजिशन इत्तेहाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमात इस्लामी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, सुन्नी तहरीक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन शामिल है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई तहरीक के सदर नामजद कर दिए गए। इत्तेहाद में शामिल जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। कोयटा के मकामी होटल में 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान का कहना था कि 6 जमातों की लीडरशिप मौजूद है। हमारा इत्तेहाद बनने जा रहा है। हम फार्म 47 की बनी हुकूमत को रद्द करते हैं। जमात इस्लामी के कायम मकाम अमीर लियाकत बलोच का कहना था कि अवाम को दीवार से लगा दिया गया है, इनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा। हमें इजलास के अलामी से इत्तफाक है, लेकिन हम अपनी शोरा के इजलास के बाद अपना हतमी मौक़िफ़ सामने रखेंगे। सुन्नी तहरीक के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अलामा राजा नासिर आबाद का कहना था कि आईन पाकिस्तान को इसकी रूह के मुताबिक बहाल करने की ज़रूरत है। ये तहरीक मुल्क की बड़ी तहरीक के तौर पर सामने आई है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।